آپ ذرا قادیانیوں کی طرف آ جائیں. قادیانی آپ کے نبی کو جھوٹا نہیں مانتے, وہ ان کو نبی مانتے ہیں, اس کے بعد انہوں نے ایک ڈھکوسلے پہ مبنی جھوٹی نبوت کلیم کر لی ہے. یہ ایک چیز ان کو یہود و نصارہ سے بہتر کر دیتی ہے. قادیانی قرآن کو مانتے ہیں. اب رہا عمل کرنے کی بات تو وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ماشاءاللہ جس طرح کا عمل اس کے اوپر کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے. نٹی گریٹیز میں جائیں تو ان میں بھی کہیں کہیں خرابی موجود ہے, جبکہ یہود و نصارہ قرآن کو سرے سے اللہ کی کتاب ہی نہیں مانتے. یہ جو دو بڑی چیزیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ماننا اور قرآن کو ماننا, یہ چیزیں انہیں یہود و نصارہ اہل کتاب سے کیا بہتر نہیں کر دیتی ہیں؟ بالکل کریں گے. اچھا, اب تیسری چیز, ایک یہودی اور عیسائی کو دین اسلام سمجھانا زیادہ آسان ہے یا ایک قادیانی کو کہ جو پہلے سے نبی علیہ السلام کو اور قرآن و حدیث کو مانتا ہے؟ ظاہر ہے پھر قادیانی کو بنتا ہے. قادیانی کو آسان ہے. اور سر ہم نے سمجھایا اور لوگوں نے ہماری دعوت سے اسلام قبول بھی کیا اللہ کے فضل سے. اب آپ لوگ خود مقدمہ سمجھتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں کہ ان کو اہل کتاب کی کیٹیگری میں ڈالنا چاہیے, ٹھیک ہے, اور بلکہ آپ اس کے ساتھ بھی ایگری ہیں کہ اہل کتاب سے بہتر والی کیٹیگری میں, چونکہ قرآن کو اور نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں, اور ایک اور کفر انہوں نے کیا کہ وہ والا کفر. لیکن دوسری طرف جو عیسائی اور یہودی ہیں وہ تو کئی ایک کفریات کر رہے ہیں نا, وہ تو ہمارے نبی کو نبی مانتے ہی نہیں ہیں, وہ تو کہتے ہیں کذاب ہے نعوذ باللہ. یہ کذاب تو نہیں کہہ رہے, یہ پیغمبر مان رہے ہیں, اس کے بعد ایک جھوٹی امتی نبی کلیم کر رہے ہیں نا, تو وہ گمراہی تو ایڈیشن میں ہے. نبی علیہ السلام کو تو مان رہے ہیں اور حضور کی محبت ان کو دیں, ان کو حدیثیں بتائیں, ہم نے تو ان کے بتایا ان کو کیا کیا دھوکے مولویوں نے دیے ہیں. تو میرا جو کلپ ہے نا قادیانیوں کو دعوت اصلاح, کئی لوگوں نے یہاں ہماری اکیڈمی میں فون کر کے کہا کہ ہمیں زندگی میں پہلی دفعہ کسی نے ہمدردی کے ساتھ سمجھایا. میرا ایک معصومانہ سوال ہے, اگر آپ کے ماں باپ قادیانی ہوتے آپ کیا ہوتے؟ قادیانی. آپ ویسے کہتے رہو نہیں, میں پوری تحقیق کرتا. تحقیق کا حال یہ ہے کہ جتنے بڑے بڑے دیوبندیوں کے مفتی ہیں نا پیدائشی دیوبندی ہیں, تو تحقیق کر کے وہ اہل حدیث یا بریلوی تو کوئی نہیں ہوئے. تو اگر ان کے ابا جی قادیانی ہوتے تو انہوں نے دیوبندی بھی نہیں ہونا تھا. آج ختم نبوت کی تحریکیں چلا رہے ہیں اس لیے کہ ان کے ابا اجداد بھی دیوبندی تھے. ادھر اسی طریقے سے بریلویوں کا حال ہے, اسی طریقے سے اہل حدیث کا ہے, اسی طریقے سے اہل تشیع کا ہے. تو ایک میں تلخ جملہ بولوں کہ پریکٹیکلی قادیانی آپ کے نزدیک صرف اس لیے کافر ہیں, یہ میں ٹونٹ اور تانے کے طور پہ بول رہا ہوں آپ کے دماغ میں ڈرل کرنے کے لیے, کہ قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کہ آپ کے ماں باپ قادیانی نہیں ہیں. ورنہ اگر آپ کے ماں باپ قادیانی ہوتے تو قادیانی مسلمان ہوتے اور باقی سارے کافر ہوتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو آپ نے یہ سنا جس میں کہا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہیں اور قرآن کو بھی مانتے ہیں, کیا یہ چیزیں ان کو یہود و نصارہ سے بہتر نہیں کر دیتی؟ تو جناب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو قادیانی ہے ان کا جو عقیدہ ہے, کلمۃ الفصل صفحہ نمبر 113, مرزا بشیر کیا لکھتا ہے؟ مرزا بشیر کہتا ہے کہ جب مرزا قادیانی کو نبوت ملی تو مرزا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام روحانی بلندیاں بھی عطا کر دی گئیں اور نبوت کے مقام پر فائز فرمایا گیا, اور مرزا درجات میں اتنا آگے چلا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پلہ ہو گیا. آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہیں, اور جناب یہ اتنے بڑے گستاخ ہیں کہ یہ ان کا کتاب میں لکھا ہوا ہے, یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے, ان پر جو وحی نازل ہوئی بہت سی وحی ایسی ہے جس کو وہ سمجھ نہیں سکے, اور ان میں انہوں نے بہت سی غلطیاں کی. یہ ان کی مرزائیوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں عیسائیوں اور یہودیوں کو تو سمجھانا بہت مشکل ہے, جبکہ قادیانی جو ہیں یہ قرآن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, اس لیے ان کو سمجھانا ان سے آسان ہے. جناب آپ نے ایک بات کی کہ یہاں ہمیں فون آئے, ہم نے کئی لوگوں کو مسلمان کیا, ہم نہیں مانتے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ جیسا شخص وہ قادیانیوں کو مسلمان کرے گا جو کہ پچھلے کچھ عرصے سے مسلسل مسلمانوں کو آپس میں فرقہ واریت میں جھگڑا, لڑائی, فساد اپنے ان
تضاد بیانات سے پیدا ماحول کیا ہوا ہے۔ جناب آپ کہتے ہیں کہ یہ کذاب نہیں ہے، یہ تو پیغمبر کو مانتے ہیں۔ جناب یہ جیسے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا ان کی کتابیں پڑھیں، ان کے خطبے پڑھیں، ان کے رسالے پڑھیں، آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہود و نصارہ کیا ہے، قادیانی کیا ہے۔ اس کے بعد ان کا کمپیریزن کریں اور پھر آپ لوگوں کو آگاہ کریں اپنی انفارمیشن سے، معلومات سے۔ آپ نے کیسے یہ کہہ دیا کہ میرا ایک سوال ہے کہ جناب اگر آپ قادیانیوں کے گھر پیدا ہوتے یا آپ کے ماں باپ قادیانی ہوتے تو آپ کیا ہوتے؟ تو اس کا جواب دے دوں، زیادہ ڈکی چھپی باتیں نہیں ہیں۔ سوشل میڈیا پر ہی جیسے آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر ہی بہت سے کلپ ہیں جو قادیانی لوگ قادیانیت چھوڑ کے، وہ جھوٹا مذہب چھوڑ کے مسلمانیت کی طرف راغب ہوئے، جنہوں نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے پھر اپنی زندگی کا، سابقہ زندگی کا احوال بتایا، تو وہ ان کے ماں باپ قادیانی تھے، وہ مسلمان ہوئے اور وہ مسلمانیت پہلے سے اچھی طرح سے زندگی گزار رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں اور قادیانی کو جھوٹا نبی مانتے ہیں، اور وہ اس بات کو ایڈمٹ کر چکے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ کئی ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں، انہوں نے اپنی ویڈیو اپنی زندگی کے بارے میں اپلوڈ کی کہ ہم کیسے قادیانی تھے، ہمارے ماں باپ، ہمارا خاندان، ہمارے ساری فیملی قادیانی تھی۔ جب ہم نے دیکھا کہ یہ جھوٹا مذہب ہے، یہ سب جھوٹ پر مبنی ہے، تو ہم مسلمان ہو گئے۔ دوسری بات، آپ کہتے ہیں کہ جو قادیانی ہے اس کی غلطی یہ ہے کہ وہ قادیانی کے گھر پیدا ہوا ہے۔ جناب عرض یہ ہے کہ آپ کو جواب دے دوں، پی ایل ڈی 2019 اسلام آباد پیج 62 یہ ججمنٹ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی، جس میں ہائی کورٹ نے نادرا کے چیئرمین سے جب رپورٹ طلب کی کہ جناب پچھلے ان چند سالوں میں رپورٹ دی جائے کہ آپ کے ریکارڈ کے مطابق کتنے لوگ مسلمان تھے اور کنورٹ ہو کے قادیانی ہوئے، تو اس میں جناب نادرا کے چیئرمین صاحب نے رپورٹ سبمٹ کرائی کورٹ میں، جس میں مسلمان جو تھے وہ کنورٹ ہو کے، ایسے مسلمان جن کے ماں باپ بھی مسلمان تھے، وہ کنورٹ ہو کے قادیانی مذہب میں شامل ہوئے، تو ان کی تعداد جو ہے اس ججمنٹ میں بتائی گئی ہے۔ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کا فارمولہ ہے کہ جی آپ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں اس لیے آپ قادیانی نہیں ہیں، آپ اگر قادیانیوں کے گھر پیدا ہوتے تو میں آپ سے پوچھتا جناب یہ آپ کا فارمولہ جو ہے یہ فیل ہو چکا ہے، اور لوگوں کو اس طرح سے گمراہ کرنے، اور آپ کو کسی نے حق نہیں دیا کہ آپ ان مذاہب کو بیلنس کریں اور قادیانیت کے بارے میں نرم گوشہ رکھیں، ان کے ہاں نرمی والا رویہ اختیار کریں، اور یہ بیلنس کر کے آپ لوگوں کو سنت دیں کہ قادیانی جو ہیں ان کا قصور کم ہے، یہود و نصارہ کا قصور زیادہ ہے۔ بہت شکریہ۔